السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی چھوٹی بڑی اور دیگر نعمتوں کے بارے میں، جس کا ہم کافی بہترین طریقے سے لطف اور مزہ اٹھاتے ہیں۔ مثلا زندگی اور انسانی جسم کے وہ سارے حصے، جیسے آنکھ، کان، ناک، تندرست جسم، روشن، خوبصورت اور چمکدار چہرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اپنے تمام مخلوقوں میں سب سے بڑا درجہ دیا ہے، یعنی کہ اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ اشرف کا مطلب ہوتا ہے شکر کرنے والا، اور مخلوق کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی گئی ہوئی کوئی چیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں اور جناتوں کو آگ سے بنایا ہے، اور روح زمین پر رہنے والے تمام مخلوقوں کو مٹی سے بنایا ہے، یعنی کہ ہم انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام مخلوقوں کو کسی نہ کسی نعمتوں سے نوازا ہے، جیسے کہ پرندوں کو ہوا میں اڑنے اور روح زمین پہ پرسکون سے چلنے کی نعمت، مچھلیوں کو پانی میں رہنے اور اپنے حسین ترین انداز میں تیرنے کی نعمت، اور جانداروں کو آزادی اور پرسکون سے روح زمین پہ رہنے کی نعمت۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جس کا ہمیں کافی حسین انداز میں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے انسان، ہم نے تجھے خوبصورت بنایا ہے، اس کے باوجود بھی ناشکرہ انسان نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اور نہ اس کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ شکر کے بارے میں ہمارے دین اسلام میں وہ ساری باتیں بیان کی گئی ہے جس کے بارے میں جاننا ہر ایک مسلمان کو نہایت ضروری ہے۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے کم رزق پر اس سے راضی ہو گیا تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے کم اعمال میں اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور اس چیز کا دوسرا پہلو اس طرح سے ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے زیادہ رزق پر بھی اس سے راضی نہ ہوا تو اس کے لیے کل قیامت میں سخت ترین حساب ہے۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری حدیث یہ ہے کہ ہمارے نبی نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، جب میں جنات کے سامنے قرآن کی یہ سورہ پڑھا کرتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ اس سورہ کو سن کر تم سے بہتر جواب دیا کرتے تھے اور رو پڑھتے تھے، اور رو رو کر اس طرح سے کہتے تھے کہ اے نبی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہیں۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تب اسے کئی سارے فائدے حاصل ہوتے، جو فائدے اس کی دنیا اور آخرت میں کام آتے ہیں۔ جب بندہ اپنے رب کا کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو اسے دگنا کر کے عطا فرماتا ہے۔ شیطان ہم انسانوں کو کسی بھی چیز سے زیادہ دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کی دی گئی نعمتوں کا شکر نہ ادا کیا جائے۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے تھے وہ اس طرح سے عرض کرتے تھے کہ اے اللہ، تو میرا شمار اپنے شکر کرنے والے بندوں میں عطا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں ایک دفعہ عرض کی کہ اے اللہ، میں تیرا شکریہ ادا کیسے کروں؟ جب میں تیری کسی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کو دیکھتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ ساری عمر بھی عبادت کروں تو اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو پائے گا، تو میں تیری ساری نعمتوں کا شکر ادا کیسے کروں گا؟ جب اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے کلیم، اب آپ نے میرا شکر ادا کیا ہے۔ یہ ساری باتیں جاننے کے بعد ہم مسلمانوں کو یہ علم ہو جانا چاہیے کہ ہمارے دین مذہب اسلام میں شکر کا کتنا بڑا مقام ہے، اور ہمیں اس بات سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور ہمیں اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا اللہ وہ ہے جو تمام مشکلوں تمام مصیبتوں سے بڑا ہے، اور وہ ہر ایک چیز سے پاک ہے۔ ہمارا رب، ہمارا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔